الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ مثال الذین ان لوگوں کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، انفق ينفق انفاق باب افعال ہے اور جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ خرچ کرتے ہیں۔ نون فا قوف اس کا روٹ ہے۔ نفق سرنگ کو کہا جاتا ہے کہ خرچ کرنے والے مال کے ذخیرے میں سوراخ کرتے ہیں۔ اموال مال کی جمع، ہم ان کے، فی میں سبیل راستہ، اللہ کا جیسا کہ، مثلی مثال، حبتن ایک دانہ، گرین آف کارن، حبہ دانہ اس کی جمع حبوب ہے۔ انبتت اس نے اگائی، نون باتا سبزہ زمین سے اگنے والی چیز، نباتات ہم بولتے ہیں، تو انبتت اس نے اگائی، انبت ینبتو انبات باب افعال ہے۔ سبع سات، سنابل بالیں، سنبل کی جمع سنابل، خوشے سٹے ایئرز، فی میں کلی ہر، سنبلہ دیکھیں سنبلہ کی جمع سنابل، سنبل اور سنبلہ کی جمع، سنبل کی جمع سنابل ہے اور سنبلہ کی جمع سنبلات ہے۔ ہر بالی میں، ہر ایئر میں، 100 حبہ دانے، اللہ اور اللہ یضاعف اضافہ کرتا ہے، ضاعف یضاعف مضاعفہ باب مفاعلہ ہے، اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ لمن واسطے اس کے جو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا، علیم علم والا ہے۔ الذین وہ لوگ جو، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی میں سبیل راستہ، اللہ کا، ثم پھر، لا نہیں، یتبعون وہ پیچھے لگاتے، اتبع یتبع اتباع باب افعال ہے، کسی کام کے بعد دوسرا کرنا، فالو کرنا، پیچھے لگانا، ما جو، انفقوا انہوں نے خرچ کیا، انفق ينفق انفاق، اب دیکھیں ينفقون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، اور انفقوا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، تو فعل میں ماضی، مضارع، امر اور نہی کو دیکھیں گے، کوئی بھی ورب ہوگا، فعل ماضی، مضارع، فعل امر اور فعل نہی، تو انفقوا یہ فعل ماضی معروف ہے اور ينفقون فعل مضارع معروف ہے۔ منن احسان، میم نون نون اس کا روٹ ہے۔ من احسان کو کہا جاتا ہے، من کون کو بھی کہا جاتا ہے، من میٹھی چیز بھی، مننا وہ من و سلوہ ہم نے پڑھا، میٹھی چیز کو بھی من کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ من احسان کے معنوں میں آیا۔ واو اور لا نہیں، اذن کوئی اذیت، کوئی تکلیف، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، واو اور لا نہیں، خوفن کوئی خوف، اور خوف مستقبل کا، علیہم ان پر، واو اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ قول معروف، قول بات، اسپیچ، بول، ورڈ، معروف مفعول کے وزن پہ ہے،
عرف سے عین رافع اس کا روٹ ہے، جانی پہچانی چیز جو فطرت کو اچھی لگے، بھلی بات، کائنڈ بات، ایسی بات جو جانی پہچانی ہو، تو قول معروف بھلی بات، اچھی بات، میٹھی بات، نرم بات، اور قول معروف مرکب توصیفی ہے۔ واو اور مغفرہ مغفرت، فوربیئرنس فارگیونیس، مغفرہ معاف کرنا، اور یہ غفر و یغفر کا مصدر ہے۔ مغفرت معاف کرنا، پردہ پوشی کرنا، تکلیفیں معاف کرنا، قصور معاف کرنا، خیر بہتر من سے صدقاتین صدقہ چیریٹی، یتبعو پیچھے آئے، ہا اس کے، اذن ایذا رسانی تکلیف اذیت۔ اب دیکھیں اذا جو ہے جسمانی، جذباتی یا روحانی اذیت سب کے لیے اذن آتا ہے۔ اس میں غیبت بھی ہے، طعنہ بھی ہے، ایذا بھی ہے، طعن و تشنیع بھی ہے، اور تحقیر و توہین بھی ہے۔ واللہ اور اللہ غنی بے نیاز، حلیم حلم والا، فور بیئرنگ۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، لا تبطلوا مت تم باطل کرو، خاک میں مت ملاؤ، ضائع مت کرو، ابطل یبطل ابطال باب افعال ہے اور یہ فعل نہج ہے، تم ضائع مت کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، اپنی چیریٹی کو، بھی ساتھ من احسان جتلا کر، ٹونٹ کر کے، واو اور الاذی دکھ دے کر، تکلیف دے کر، کالذی کا مانند، الذی وہ جو ينفق خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریاء دکھاوے کے لیے، الناسی لوگوں کے لیے، یہ ریاء یرائی مراعات باب مفاعلہ سے ہے، ریاء دکھاوا، اور یہ باب مفاعلہ میں بھی ہے مراعات۔ اچھا اب دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفاعلہ اور فعال اس کے دو وزن ہیں، تو یہ باب مفاعلہ ہے لیکن یہ فعال کے وزن پہ ہے، جیسے قتال، جہاد، ایسے ہی ریاء، اور ہے یہ باب مفاعلہ۔ تو ناموری، شہرت، خود نمائی، ٹو بی سین، الناس لوگوں کے، واو اور لا نہیں، اور ریاء کا جو روٹ ہے را حمزہ یا ہے، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ۔ اب دیکھیں بی کا مطلب ساتھ بھی ہے، پر بھی ہے، کو بھی ہے، تو باللہ یہاں پہ اللہ پر، واو اور الیوم دن، الآخر آخر، فا پس مثل مثال ہو اس کی، کا جیسا کہ، مثلی مثال، صفوان چٹان، صفوانہ اس کی جمع ہے صفوان، صاد فا واو اس کا روٹ ہے، چٹان کو، صاف چکنے پتھر کو، سموتھ سٹون کو، راک کو کہا جاتا ہے۔ علیہ اس پر، ترابن غبار ہو، مٹی ہو، ڈسٹ ہو، فا پس اصابہ پہنچے، ہو اس کو، اصابہ صاد واو با اس کا روٹ ہے، اصابہ باب افعال ہے، اصابہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، ہو اس کو، وابل تیز بارش، رین فال موسلا دھار بارش کو وابل کہتے ہیں۔ وبل کہتے ہیں آسمان کا بہت بارش برسانا، اور گھوڑے کا بے تحاشا دوڑنا۔ فا پس ترک اس نے چھوڑ دیا، ہو اس کو، اب ترک فعل با فاعل یعنی فعل ہر صیغے میں فاعل موجود ہوتا ہے، اس نے چھوڑا، تو فعل با فاعل یعنی فعل اور فاعل ہے، اور ہو مفعول ہے، اس کو۔ جب بھی یہ ضمائر فعل کے ساتھ آئیں گے تو مفعول بن کر آئیں گے، تو ترک اس نے چھوڑا، ہو اس کو، ہو کیا ہے، مفعول ہے۔ صلد صاف سخت، اور صلد کہتے ہیں سخت چکنی چیز کو۔
تو صاف سخت پتھر، اسپاٹ سخت پتھر کو سولد کہتے ہیں۔ رأسن سولد کہتے ہیں ایسا سر جس پہ بال نہ اگتے ہوں، تو اسلاد اس کی جمع ہے۔ لا نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھتے، وہ کچھ کام نہیں آتے۔ قدر یقدرو باب سارا یضرب ہے اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع منفی ہے۔ اللہ پر شئی چیز، من اور ما اس سے جو کسبو انہوں نے کمایا، کسب یکسبو یہ باب سارا یضرب ہے، انہوں نے ارن کیا، انہوں نے کمایا، انہوں نے کوشش کی، اور یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم قوم الکافرین کافر، انگریٹفل کافر کی جمع، واو اور مثل مثال بیان، الذین ان لوگوں کا ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، ابتغاء اب دیکھیں ایک وہ سانچہ لے لیں اس میں اس کو ڈالیں تو دیکھیے افتعال ابتغاء تو اس سانچے میں یہ فٹ آئے گا، تو یہ اس کا سٹرکچر ہے، تو یہ باب افتعال ہے اور یہی اس میں مصدر ہے۔ ابتغاء چاہنا، تلاش کرنا، مرضات رضامندی یہ اس میں مصدر ہے مرضات، اور یہ اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے۔ پسند کرنا، رضامند ہونا، پسندیدگی، خوشنودی، راضی اس میں فاعل ہے، رضوان بھی خوب رضامندی کو کہا جاتا ہے، تو مرضات سنسیئرلی رضامندی اللہ اللہ کی، واو اور تثبیتاً ثابت قدمی، تثبیت تفعیل کے وزن پہ ہے، ثبت یثبت تثبیت، اور تثبیتاً یہاں پہ مفعول بہ ہے، تفعیل تثبیت ثابت قدم کرنا، ثابت رکھنا، مستحکم کرنا، مضبوطی اور تاکید کو اور جمانے کو، تو تثبیت ثابت قدمی، دلوں کا جماؤ، عزم کی پختگی، من سے انفسہم ان کے نفس کا، جیسا کہ مثال جنتن ایک باغ، بی پر، اور رب رب کہتے ہیں اونچی زمین بلندی، یہاں با بمعنی علا ہے پر، رب اور ربن اس کی جمع ہے، تو رب ہموار اونچی زمین کو اور بلندی کو کہا جاتا ہے۔ اصحابہ ربا یربو ربیون گھوڑے کا پھولنا، تو یہ اس کا لغوی مطلب ہے۔ اصحابہ پہنچی ہا اس کو، وابلن تیز بارش، فا پس آتت اس نے دیا، اکل پھل، ہا اپنا، ضعیفین دگنا دو چند، فا پس ان اگر لم نہیں، یصب پہنچی ہا اس کو، تو یہ جملہ شرطیہ ہے، اگر اس کو نہ پہنچے، وابلن بارش تیز بارش، فا پس طلن تو شبنم، تو یہ جواب شرط ہے۔ طل ہلکی بارش، پھوار کو، اوس کو کہا جاتا ہے، طلال و طلل اس کی جمع ہے۔ واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم دیکھتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ کیا یودو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، احد ایک، کم تم میں سے، ان کے تکون ہو لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من سے، نخیل نخیل کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے، کھجور کے درختوں کا، واو اور اعناب عنب کی جمع، انگور، تجری بہتی ہوں، من سے تحت نیچے، اور تحت اس میں ظرف ہے، اس کا اپوزٹ فوق ہے، فوق اوپر کو کہتے ہیں اور تحت نیچے کو، ہاں اس کے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر، الثمرات پھل،
ثمرہ کی جمع ثمرات پھلوں میں سے، واو اور اصوابہ پہنچے ہو اس کو الکبر بڑھاپا، کبر بڑا ہونا بوڑھا ہونا، والا ہو اور اس کے لیے ذریتن اولاد ہو، آف سپرنگ، ضعفاء کمزور کم سن، فا پس اصوابہ پہنچے ہا اس کو اعصارن ایک بگولا، اعاصیر اس کی جمع ہے۔ العصارہ کہتے ہیں وہ شیرہ جو نچوڑ کر نکال لیا جائے، جوس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اعصار ایک بگولا، تیز طوفانی ہوا جو زمین سے عمودی طور پر اٹھے، فیہ اس میں نارن آگ ہو، فا پس احترقت وہ جل جائے، احتراق باب افتعال ہے اور یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے۔ کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے واضح کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے، الآیاتی نشانیاں، لعل تاکہ تم تتفکرون تفکر کرو، تفکر باب تفاعل ہے اور تتفکرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 سے تشریح۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کے ذخیرے میں سوراخ کرتے ہیں، کمثل حبۃ جیسا کہ ایک دانے کی مثال، انبتت سبع سنابل جو 7 بالیں اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ ہر بال میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ تک کا ثواب عطا کرتا ہے، وہ اپنے لامحدود خزانوں سے عطا کرتا ہے۔ اب یہ بہت خوبصورت بلیغ مثال ہے اور انسینٹیو اللہ نے دیا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کو کیسے گرو کرے گا۔ جیسے بظاہر ایک دانہ زمین میں گم ہو جاتا ہے اور جب نکلتا ہے تو ایک بالی سے 700 دانے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بڑھاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ خوبصورت انسینٹیو ہے اور خرچ کے موضوع پر، انفاق کے موضوع پر ضربۂ سینام ہے، کلائمیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی ٹرمز استعمال کیے، کہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ یطعمون الطعام، کہیں پہ کہا آت المال علی حبہ، کہیں پہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو بہت ساری یہ ٹرمز ہیں، کہیں پہ اعطاء ہے، کہیں پہ صدقہ ہے، کہیں پہ زکوٰۃ ہے، کہیں پہ انفاق ہے، اور 2 بڑی مدیں ہیں اس کی کہ ایک ذوی القربہ رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، بچوں پہ، شوہر پہ، ماں باپ پہ اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اپنی ذات پہ خرچ کرنا کہ ان لنفسک علیک حقا۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کا دین عام کرنے کے لیے اس کی فائنینشیل سپورٹ کرنا، اس کا غلبہ کرنا۔ تو بہت ساری ٹرمز قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسینٹیو دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کبھی کبھی جیسے رمضان المبارک میں انسان بہت پمپ ہو جاتا ہے اور پھر باقی مہینوں میں ہم فلیٹ ہو جاتے ہیں، تو قرض حسن کا ٹرانزیکشن کریں، رب کے ساتھ سوداگری کریں، تو اللہ تعالیٰ
کوانٹیٹی نہیں دیکھتے، اللہ کوالٹی دیکھتے ہیں۔ صدقہ ایک شیلڈ ہے، یہ ایک دفاع ہے اور اس میں اپنا فائدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت احادیث ہیں کہ الصدقۃ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو رد کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ اللہ ما دام منہ علیہ قرقہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتا ہے، جب تک ایک کپڑا بھی کسی دوسرے مسلمان کے وجود پہ رہے تو انسان اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اب ایک دانے سے 7 ٹہنیاں، 7 بنچز بنتی ہیں، تو کہا کہ تمہیں زمین اتنا دیتی ہے تو خالق کتنا دے گا۔ بظاہر تو ایک دانہ گم ہو جاتا ہے لیکن جب نکلتا ہے تو کیسے بڑھ چڑھ کر نکلتا ہے۔ جتنا عمدہ دانہ ہوگا تو پودا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں اچھی چیز دیں اور بہترین جذبے سے، بہترین نیت سے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں۔ تو فرمایا کہ دیکھیں اب صدقات کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ مقربات بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آپشنز دیں کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کی مقربات بننا ہے، محبوبات بندیوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے تو زکوٰۃ تو اوبلیگیشن ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مقربات بننے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ قل العفو، جو زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ تو صدقہ کی ٹرم بہت ہی پیاری ٹرم ہے کہ صدقہ میں وہ صدقہ بھی ہے جو کہ قرض کسی کو دیا جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو لون دینا اور بغیر ایکسپیکٹیشن کے اور بغیر اس پہ سود لیے، تو کہا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے ہیں، وہ لون دیکھ کر ایکسپیکٹ نہیں کرتے بلکہ ہبہ کر دیتے ہیں کہ بس اللہ کے لیے دے دیا۔ اسلام کی مدد بھی اس میں آ جاتی ہے، اسلام کی فائنینشیل سپورٹ کرنا یہ بھی قرض حسن ہے، اور کسی کو لون دینا یہ بھی قرض حسن ہے، اور لون دے کر ایکسپیکٹ نہ کرنا بلکہ ہبہ کر دینا اور پھر مخلوق سے ایسا معاملہ کرنا، ان کی خدمت کرنا اور توقع اللہ سے کرنا، تو بہترین ڈیلنگ ہے، بہترین ٹرانزیکشن ہے مال کی۔ تو ڈائریکٹ کنیکٹیویٹی انسان کی اس صدقہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، انسان صرف ذریعہ بنتے ہیں۔ بہت پیاری حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ روز محشر فرمائیں گے کہ میں تیرے پاس چل کے آیا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میں نے تجھ سے لباس مانگا تھا اور تو نے مجھے نہیں دیا، تو انسان کہے گا تو خود رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جس انسان نے تیرے سامنے دستے سوال دراز کیا تھا وہ میرا ہی ہاتھ تھا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ صدقہ کسی انسان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو تم خوشی سے مر جاؤ۔ قرآن پاک کی بہت خوبصورت آیت ہے سورۃ الدہر میں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کسی انسان سے کوئی بدلہ اور کوئی شکر نہیں چاہیے، کوئی تھینک یو نہیں چاہیے۔
انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں خوف آتا ہے، وہ دن ہوگا جو سخت ترین دن ہوگا، تو یہی صدقہ کام آئے گا۔ فرمایا جس نے حلال سے کھجور برابر بھی کوئی چیز خرچ کی تو اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے بچی ہوئی چیز کا بھی ثواب ملتا ہے، کہ کوئی چیز بچ گئی اس کو صدقہ کر دیا، اس کو کسی غریب کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح حریص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، کہا کہ تو صدقہ کرے جب تو ٹھیک ہو، صحت مند ہو، تمنگری کی امید کرتا ہو اور محتاجی کا ڈر رکھ کے تو صدقہ کرے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے، سانس آ جائے، اب تو کہے کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، اب تو ویسے بھی فلاں کا ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ اس کے پیچھے نہیں لگاتے جو وہ خرچ کرتے ہیں کوئی احسان یا کوئی اذیت، کسی کو جسمانی، جذباتی یا روحانی اذیت نہیں دیتے، احسان نہیں جتاتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کی اجرت، ان کی محنت کا صلہ، ان کا اجر، ان کا ریوارڈ ان کے رب کے پاس سے ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ تو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پھر اس کے بعد کوئی کسی کو طعنہ دے دینا، اس کی تحقیر کر دینا، اس کی انسلٹ کر دینا، تو کہا کہ پھر ساری نیکی ختم ہو گئی، ساری نیکی ضائع ہو گئی۔ تو جب ریوارڈ اللہ کے ہاں سے ملنا ہے تو دوسرے پہ تم احسان نہیں کر رہے بلکہ تم اللہ کو دے رہے ہو۔ فرمایا مناولۃ المسکین تقی میتۃ السوء، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ تو غیبت سے، طعنے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کرے صحیح فصل لگائیں اور صحیح باغ نکلیں اور ان کا پھل کھائیں۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، تو نیت کا روٹ اسی سے ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، میٹھی بات، اچھی بات، بھلی بات، کائنڈ ورڈز اور قصور اور دوسرے کی تکلیفیں معاف کرنا، پردہ پوشی کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ سے، یتبعها اذی جس کے بعد ایذا رسانی ہو، کسی کو کوئی دو چار جملے سنوا دینا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ تو دیکھیں پچھلی آیت میں بات ہوئی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو دنیا میں صدقہ کرے گا تو جنت میں جا کر، اب جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ماضی کا پچھتاوا ہوگا۔ کہا دیکھو اس دنیا میں وہ مالک یوم الدین، اس نے جو صلاحیتیں دیں، جو پیسہ دیا، جو مال دیا، اور صدقات میں تو آپ کی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دیکھیں۔ فرمایا کہ صدقہ میں کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھا بول بول دینا، پیارا بول، میٹھا بول، کسی کو خوش کرنے والا بول بول دینا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا،
کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی اس کا بھی اللہ ریوارڈ دیں گے۔ تو عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے وہ خوش نصیب ہوں گے جو صدقہ کرنے والے ہوں گے۔ کہا کہ 2 ملائکہ روز اتارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہ بخیل کے مال کو تباہ کر دے، اور اللہم آتی منفقن خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدل عطا فرما۔ تو جب صدقہ نہیں دیتے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو وہ جب دنیا میں خرچ کرتے تھے تو ہر خوف سے بے نیاز ہو کر کیا کرتے تھے، کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا، بس اللہ کو دے دیا اور یقین کے ساتھ دیا کرتے تھے، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی تھی، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا تھا۔ تو ٹرینکوئلٹی سے، ہیپینس سے، تو کہا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اب جنت میں جب پہنچیں گے تو اب کمفرٹ میں ہوں گے، پیس میں ہوں گے، لگژریز میں ہوں گے، اب ایک بھی اطمینان ہوگا، تو یہ تمام چیزیں ان کو ملیں گی۔ تو آگے فرمائے کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے اور تم خود ہی محتاج ہو تو کم از کم میٹھا بول ہی بول دو، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکو مت، اور کہا کہ بھلی بات کرنا اور کسی کی تکلیف کو، کسی کے قصور کو معاف کر دینا یا کسی کی پردہ پوشی کرنا ایسی چیریٹی سے، ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم کسی کی انسلٹ کرو۔ تو فرمایا جو دے رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق تو اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ فرمایا کہ جو احسان جتلاتا ہے تو اللہ نے فرمایا لا یکلمہم اللہ ولا ینظر ولا یزکیہم، اللہ نہ ان سے روز محشر بات کرے گا، نہ دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، خاک میں مت ملاؤ، ضائع مت کرو اپنے صدقات کو، بالمنی احسان جتلا کر، والاذی اور دکھ دے کر، تکلیف دے کر، کالذی اس شخص کی طرح، ينفق مالہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، ریا الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ہماری تربیت کی کہ دیکھو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے، تم نے رب سے سوداگری کرنی ہے، تم نے ٹرانزیکشن کرنی ہے، تم نے جنت کا سوداگر بنانا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ خرچ کر کے سب ضائع کر دو، ایروگنس نہ ہو، جتلانا نہ ہو، ٹونٹ نہ ہو، تکلیف دینا نہ ہو، تو یہ سب چیزیں صدقات کو ضائع کر دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرو چاہے کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کو بھی صدقہ کرو گے تو اللہ اس کو بڑھا دے گا۔ اچھی بات پہ عمل کرنا اور بری بات سے پرہیز کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا جد ولا تمنن فإن الفائدۃ الیک عائدہ، سخاوت کر، احسان نہ جتا، فائدہ تجھے ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کرے اور ان سے ابتدا کرے جو اس کے زیر کفالت ہوں، وابدأ بمن تعول، اور تندرستی کی حالت میں صدقہ بہترین ہے، اور صدقے کو عجب اور ریا ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے دیں۔ تو فخر کرنا، احسان جتانا، بوسٹ کرنا،
تو سینس آف پرائڈ ہونا، یہ سب چیزیں صدقات کو ضائع کرتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو ریاکاری ہے، ریا اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ریا شرک اصغر ہے۔ فرمایا کہ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا، دکھا کر صدقہ کیا، ناموری کے لیے، خود نمائی کے لیے، شہرت کے لیے، تو اس نے شرک کیا، اور یہ شرک اصغر ہے۔ فمثلہ، تو اللہ نے مثال دے کر بات کو سمجھایا کہ اس کے خرچ کی مثال، ریاکار کے خرچ کی مثال، کمثل صفوان علیہ تراب، جیسا کہ صاف چٹان ہو، اس پر کچھ غبار ہو، ریت ہو، ڈسٹ ہو، فاصابہ وابل، اس پہ زور کا می برسے، فترکہ صلدا، تو وہ صاف چٹان رہ گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ کام نہ آیا جو اس نے کوشش کی، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو، اللہ جتانے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو کہا اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے کہ ایک چٹان پر تھوڑی سی مٹی تھی، زور کا می آیا اور ساری مٹی ختم ہو گئی، ساری مٹی بہہ گئی اور صرف صاف چٹان رہ گئی، مال بھی دیا اور کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ بیج بھی ختم ہو گیا۔ تو جب بھی دیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے وسیلہ بنایا، تو نے مجھ پر احسان کیا، اور میں کسی کو دینے کا ذریعہ بنا۔ تو جتانے سے اجر بھی چلا جاتا ہے اور انسان کی قدر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کسی مقروض کو دیکھا کہ وہ ان کو دیکھ کر چھپ گیا، تو اس کے گھر جا کر معافی مانگی۔ کسی نے امام ابو حنیفہ سے قرض لیا ہوا تھا، تو اس نے جب حضرت امام صاحب کو دیکھا تو وہ چھپ گیا، تو امام صاحب نے اس کے گھر جا کر معافی مانگی کہ میں شرمندہ ہوں کہ تم میری وجہ سے چھپے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب بھی کسی کو لون دو تو اس کو کہہ دو، جیسے امام صاحب نے فرمایا کہ جب تمہیں سہولت ہو تب دینا، تو یہ ایکچول ایمپتھی ہے۔ فرمایا کہ جو مجاہد کی مدد کرے اور مقروض کا قرض اتارے اور مشکل کو دور کرے، تو اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور فرمایا کہ فرض صدقہ اوپنلی دیں اور نفلی صدقہ چھپا کر دیں، اس کو بھی دیں جو مستحق ہے اور اس کو بھی دیں جو مستحق نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دوسرا کیریکٹر بھی دکھا دیا، ایک وہ کیریکٹر جو ریاکار ہے، جس نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا، مال بھی دیا لیکن اس کو کچھ حاصل نہ ہوا، اس نے اپنی کھیتی اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کر دی۔ اب دیکھیں کہ سائملٹینیس کیریکٹر اللہ تعالیٰ فوراً دکھاتے ہیں کہ ان میں اپنے آپ کو تلاش کرو کہ تم کس جگہ پہ ہو۔ کہا ان کی مثال، ينفقون اموالہم، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کی طلب میں، وتثبیتا من انفسہم، اور عزم کی پختگی کے ساتھ، دلوں کے جماؤ کے ساتھ، دلوں کی خوشی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور نفس کی تربیت کے لیے۔ کمثل جنت، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ، بربوۃ، اونچی زمین پر، اصابہا وابل، اس پہ تیز بارش آئے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، فإن لم یصبھا، اگر زور کی بارش نہ ہو، فإن لم یصبھا وابل، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو، فطل، تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ دل کی خوشی سے مال خرچ کرو تو رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایمان کی حلاوت کو پالو گے۔
تو انٹروسپیکشن کریں، درو بینی کریں کہ ہم جب خرچ کرتے ہیں کیا اس میں خلوص ہوتا ہے یا ریا ہوتی ہے۔ تو اس مینٹیلیٹی سے، ریاکاری کی مینٹیلیٹی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو کہا کہ ایگزیبیشن اللہ کے آگے جا کر کرنا، یہاں پہ اعمال کو چھپا لو۔ تو جس دن وہ یوم التغابن ہوگا، یوم الدین ہوگا، یوم الفصل ہوگا، رب کائنات کے سامنے تیرے اعمال کی ایگزیبیشن ہوگی، تو وہ کیا پیارا دن ہوگا۔ تو ایگزیبیشن تو آگے ہونی ہی ہونی ہے، آج تمام چیزوں کو چھپا لو کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب ہر چیز کھول دی جائے گی۔ تو جنت کی بات ہوئی، تو جنت وہ زمین جس پر کثرت سے درخت ہوں، اور ایسے درخت کے جو زمین کو ڈھانک لیں، یا جس کے چاروں طرف باڑ ہو، باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ تو اعلیٰ ظرف لوگوں کی بات ہوئی کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ تو اللہ کی عبادت کریں دل کی خوشی سے، تو ایمان کی حلاوت کو پائیں گے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب، کہ اس کا باغ ہو کھجور کے درختوں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس شخص کو بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی کمزور اولاد ہو، کم سن اولاد ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اس کو ایک تیز طوفانی ہوا آئے اور اس کو پہنچے، فِيهِ نَارٌ، ایسی طوفانی ہوا جس میں آگ بھری آندھی ہو، فاحترقت، تو سب جل جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی اللہ تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر کرو۔ سوار کہتے ہیں ریح عاصف تہب من الارض الی السماء کعمود فیہ نار، ایسی ہوا جس میں آگ ہو، آگ بھری آندھی کو اعصار کہتے ہیں۔ فرمایا کہ سرور الکرام من العطاء وسرور اللئام من الاخذ، معزز لوگوں کی خوشی دے کر ہوتی ہے اور گھٹیا لوگ لے کر خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت خوبصورت مثال بیان کی، اور پہلے مخاطب جو تھے، اولین مخاطب وہ عرب تھے۔ تو عرب کے نزدیک اچھے باغ کا جو کنسیپٹ تھا، تصور تھا کہ اچھا باغ وہ ہے جس کے کنارے کھجور کے درخت ہوں اور بیچ میں انگور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا نقشہ یہاں پہ بیان کیا کہ ایک بہترین باغ ہو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، وہاں پہ بھی یہی تصویر کشی کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت اینگلز سے اللہ تعالیٰ ایک تصویر کشی کرتے ہیں، ایک پورا سٹیج اللہ سیٹ کرتے ہیں، سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خوبصورت باغ ہو، اور ایسے شخص کا باغ ہو جو کہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اولاد اس کی چھوٹی ہو، اچانک ایک آگ بھری آندھی آئے اور اس کو جلا دے۔ تو فرمایا یہی حال ہے ان کا جو اعمال کرتے ہیں، اپنے اعمال ضائع کر دیتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے، نیکیوں کے باغات لگائے لیکن کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا بدبودار جملہ بولا یا کسی کو تکلیف دی، وہ سارا باغ ختم ہو گیا، نیکیوں کے سارے باغات جلا دیے۔ تو آج ہم سب کے پاس وقت ہے، مہلت ہے، آج دنیا کی مارکیٹ کھلی ہے، بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں، تو بہت ساری نیکیاں کما لیں، اور ایسا نہ ہو کہ ساری عمر نیکیاں کریں اور آخرت میں شیطان کے جال میں پھنس کر
اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں۔ یاد رکھیے ہم نیکیوں کے باغات ایک جملے سے جلا دیتے ہیں، خیر کو سیل کر دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ۔ بہت خوبصورت ایک بدو نے دعا کی تھی کہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فی۔ اللہ میری عمر کا آخری حصہ بہترین کر دینا اور میرا آخری کام بہترین دی بیسٹ کر دینا، اور بہترین دن وہ دن ہو جس دن اللہ تیری اور میری ملاقات ہو۔ تو نیکیاں سنبھالنا مشکل ہے، نیکیاں کرنا آسان لیکن ان کو سنبھالنا مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غنی شخص تھا، وہ نیکی کرتا تھا، پھر اللہ نے اس پہ شیطان کو مقرر کیا، فعمل بالمعاصی حتی اغرق اعمالہ، آخری عمر میں شیطان اس پہ حاوی ہو گیا اور اس کے تمام اعمال اس نے ڈبو دیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسینٹیو دیا خرچ کرنے کا۔ تو شیخ سعدی کا کہ بہت خوبصورت اشعار ہیں کہ بخیل اربود زاہد بحر بر، بہشتی نباشت بحکم خبر، بخیل ارچ باشد توگر بمال، بخوری چو مفلس خورد گوشمال، سخیاں سے اموال برمی خورند، بخیلاں غم سیم و زر می خورند۔ کہا کہ بخیل بہت بڑا زاہد بھی ہو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق وہ بہشتی نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور کہا کہ اگرچہ بخیل کے پاس بہت پیسہ ہو لیکن وہ غریب کی طرح ذلت کے ساتھ سزا کھاتا ہے۔ سخی اپنے مالوں سے پھل کھاتے ہیں اور بخیل صرف سونے چاندی کا غم کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آیات کھول کھول کر بیان کی اور کہا ان کا مقصد یہ ہے کہ تم سوچو، تم تفکر کرو، تم غور و فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو تفکر کرنے والا بنا دے، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر کر دے اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچا دے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔